السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹیچ چینل۔ آج ہمارا جو لیسن را کے حوالے سے ہے کہ را کو ہم کس ٹائم پہ موٹا کریں گے اور کس ٹائم پہ ہم را کو باریک ادا کریں گے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں را متحرک اور را ساکنہ کے 10 قواعد، یعنی 10 ایسے رولز جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم را کو موٹا کریں یا پھر باریک پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا قاعدہ یعنی کہ رول نمبر 1، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر را اس کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی اگزامپل دیکھیں، جیسے کہ رجال، رجال، را کے نیچے آپ دیکھیں کہ را کے نیچے زیر ہے، جس کی وجہ سے را کو موٹا نہیں بلکہ ہم باریک پڑھیں گے۔ موٹا کریں گے پھر کیسے ہوگا؟ رجال، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ رجال۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قاعدہ، رول نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، بشرطے را ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ یعنی کہ خذ ذ غ قز میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے کہ مریتن، مریتن۔ جی اس میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو۔ اب دیکھیں را ساکن ہے نا، را کے اوپر جزم، تو اس کو را ساکن بولیں گے، اور اس سے پیچھے والے حرف یعنی کہ میم پہ آپ دیکھیں اس کے پاس اپنا اصلی زیر ہے، عارضی طور پہ نہیں ہے، بلکہ را کے میم کے پاس اپنا اصلی زیر ہے، جس کی وجہ سے اب را کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کرنا۔ اور اس کے آگے دیکھیں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے۔ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ خص ذ غ قز، تو ان میں سے بھی اگر کوئی لیٹر نہیں ہے اور میم کے پاس یعنی را ساکن سے پہلے والے حرف کے پاس اپنا اصلی زیر ہے، کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم رول نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، بشرطے کہ را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ ہم نے اس میں کیا بات کی ہے؟ پہلے اگزامپل دیکھ لیں، خبیر، خبیر۔ اور اس میں ہم نے کیا بات کی ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو را ہے، لاسٹ والا لیٹر، لاسٹ والا حرف، اس کے اوپر ساکن ہے نا، جزم ہے، وہ را ساکن ہے، اور اس سے جو پیچھے والا حرف یا ہے وہ یا ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، اور اس سے پیچھے والے حرف پہ دیکھیں کیا ہے؟ زیر ہے، تو اب اس را کو باریک پڑھیں گے۔ کیا رول ہے؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلے اب رول نمبر ہم 4 دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو اس سے بھی پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو پیچھے حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، تو اب اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس حرف پر زیر ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ اگزامپل دیکھیں آپ، جیسا کہ بکر، بکر، ٹھیک ہے،
را بھی ساکن ہے اور اس سے جو پیچھے لیٹر ہے کاف وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پیچھے جو لیٹر ہے با اس کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے اب را کو ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب قاعدہ نمبر 5 دیکھتے ہیں. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر یعنی کہ را کو موٹا کیا جائے گا. پیچھے ہم نے 4 جو رول پڑھے ہیں اس میں را کو باریک پڑھنے کی علامات تھیں، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں را کو موٹا کرنے کی علامات. رول نمبر 5 کیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ را کو موٹا کیا جائے گا. جیسا کہ اگزامپل دیکھیں، ربک، ربک زبر کی مثال ہے. را کے اوپر زبر ہے تو اس کو را کو موٹا پڑھا جائے گا، ربک. اس کے آگے پیش کی اگزامپل بھی دیکھیں، ربما، ربما. اب اس کے بعد اگزامپل، اب ہم رول نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. قاعدہ نمبر 6، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر پڑھی جائے گی. کیا مطلب؟ را ساکن ہے، ٹھیک ہے، را ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے حرف پہ دیکھیں گے کہ زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر یا پیش ہوگی تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ بردن، بردن. اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے نا، را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پیچھے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر. تو اس وجہ سے ہم را کو موٹا پڑھیں گے، بردن. اب اس کے بعد دوسری اگزامپل بھی دیکھ لیں، قرآن، قرآن. اب یہاں پر را ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس وجہ سے بھی را کو موٹا پڑھیں گے. اب رول نمبر 7 دیکھیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو اس سے بھی پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا. اگر اس حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر پڑھی جائے گی. دیکھیں ہم نے اس میں کیا بات کی ہے کہ را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو پیچھے والا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے. تو اب اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہے یا پیش ہے. اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو، ساکن والے را کو موٹا پڑھیں گے. جیسے اگزامپل دیکھیں، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. یہاں پر را کو دیکھیں، لاسٹ پہ جو را ہے اس کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے یہ، اور اس سے جو پیچھے والا حرف ہے دال وہ بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو پیچھے لیٹر ہے قاف اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ زبر آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم را کو موٹا کریں گے، لیلۃ القدر. اب نیکسٹ ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، بکم العسر، بکم العسر. اب دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پیچھے والا حرف پر پیش ہے، اس پیش کی وجہ سے ہم را کو موٹا پڑھیں گے. اب ہم رول نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں. قاعدہ نمبر 8، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را ساکن پر پڑھی جائے گی. جیسا کہ اگزامپل دیکھیں، ارجع، ارحم، ارتبتم، ارجع، ارحم، ارتبتم. اب یہاں پر جو الف یا حمزہ کے نیچے جو زیر ہے، ٹھیک ہے، الف، یہ بھی یاد رکھیں کہ الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر حمزہ کے نیچے اس کی اصلی زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر ہم وقف کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ارجی پڑھا جائے گا، اور اگر ہم پیچھے سے جوائن کر رہے ہیں تو پیچھے والی حرکت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جائے گا. اس کا مطلب یہاں پر اس کی اپنی اصل حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اصل زیر نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ لائی گئی ہے، اس وجہ سے یہاں را کو ہم موٹا پڑھیں گے.
اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک نوٹ دیکھ رہے ہیں، ان تمام جگہوں پر را ساکن پر ہوگی، اور اس سے پہلے زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیر اس میں عارضی ہے جس وجہ سے را کو یہاں موٹا پڑا جائے گا۔ اب ہم رول نمبر 9 دیکھ لیں گے، قاعدہ نمبر 9، را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے، یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف زیر تو ہے، لیکن وہ جو زیر ہے وہ اس کلمے میں نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ والے کلمے میں ہے، تو اس ٹائم پہ بھی اس را کو، را ساکن کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگزامپل دیکھیں، میں نے رطوا، میں نے رطوا۔ اب یہاں پر دیکھیں را تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف پہ زیر ہے، لیکن وہ زیر والا حرف اس کلمے میں نہیں ہے، وہ کلمہ علیحدہ ہے، یہ کلمہ علیحدہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگزامپل بھی دیکھ لیں، رب رجعو، رب رجعو۔ یہاں پر بھی دیکھیں را تو، را کے اوپر ساکن ہے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، لیکن وہ زیر والا حرف وہ علیحدہ کلمہ ہے، یہ علیحدہ کلمہ ہے۔ اب ہم رول نمبر 10 دیکھیں گے، یعنی قاعدہ نمبر 10، را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را ساکن ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا، یعنی اس کو پر کریں گے، جیسا کہ مرصاد، فرقۃ، قرطاس۔ اور حروف مستعلیہ جو کہ ہم نے پہلے بات بھی کی ہے اور ہم نے اس کو یاد بھی کیا تھا، حروف مستعلیہ کے لیٹرز کون سے ہیں؟ خص، ضغط، قز، یعنی کہ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کو اگر ایک ہم لفظ بنا دیں پورا تو کیسے پڑھیں گے؟ خص، ضغط، قز۔ اس کو ہم یاد رکھ لیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر کیا بات کی ہے کہ را ساکن کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ، یعنی ان تمام لیٹر میں سے خص، ضغط، قز، اس میں جتنے بھی لیٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف ہو تو را ساکن ہر حال میں پر پڑھیں گے، یعنی اسے موٹا کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو را کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ را آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکے، اور عام طور پہ اگر ہم تجوید والے قرآن پاک پہ پڑھتے ہیں تو ہم وہاں نوٹ کر رہے ہوں گے کہ را کو، یہ جتنے بھی موٹے لیٹرز ہیں ان سب کو گرین کیا گیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے کہ کس لیٹر کو موٹا کرنا ہے اور کس لیٹر کو باریک پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم سادے قرآن پاک سے پڑھیں گے تو یہ چیز وہاں پر ہم لوگوں، عام لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اگر جس نے یہ رول یاد کر لیے، اور یہ بہت ہی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس کے اندر، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، یاد کر لیا، ایک دفعہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیے، تو امید ہے اگر آپ سمپل سادے قرآن پاک سے بھی پڑھیں گے تو کسی قسم کی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو، پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔